کہتے چھکیں گے نہیں. دیکھتے ہیں ظالم میں دم ہے یا مظلوم میں دم ہے. 50,000 فسادات میں ہم نہیں جھکے, ہم نہیں دبے, ہم نہیں ڈرے. اب آپ کے اس میں ڈبل کیمرہ ہے؟ یہ 2 پیسے کا چائے والا ڈرائے گا, نہیں ڈرا سکتا. ڈر اور مسلمان ایک ساتھ نہیں چلتے. بہت آئے بہت گئے, یہ بھی چلا جائے گا. ہم کہیں نہیں گئے, نہ ہی جائیں گے. میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا تمہاری بہنیں حجاب چھوڑ دیں گی؟ کیا تم اذانوں سے, مساجد سے اذان کی آواز کو بند ہونے دو گے؟ کیا تم حجاب کے نام پہ بیٹی کو پڑھنے سے محروم کرنے دو گے؟ کیا بیف کے نام پر تم ہم کو مارنے دو گے؟ کیا تم مرو گے؟ ارے دیوانو, اے ظالم, نہ میری بہن حجاب چھوڑے, نہ میرے امام مساجد سے اذان کو روکے, نہ میرا مسلمان شریعت سے دور ہوگا, نہ میرا مسلمان بھائی سنت رسول اللہ سے دور ہوگا. ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے, جو چاہے کھائیں گے, جو چاہے پہنیں گے. نہ ہم فرض چھوڑنے تیار ہیں, نہ سنت چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم نفل چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم ہندوستان چھوڑنے تیار ہیں. یہ ملک یہ ملک ارے زور سے بولو. ارے 3 گولیاں کھایا, 70 مرتبہ چاقو تلواروں سے مارے, کیا آواز میں کمزوری ہے؟ پھر تمہاری آواز میں کمزوری کیوں ہے؟ یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے اور گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. ڈرنے یا گھبرانے کا نام اسد الدین اویسی یا اکبر الدین اویسی ہے. خالی ایک جملہ بولا, جیسا میری بہن بولی, میں بھی ایک ہی جملہ بولا. یوگی یوپی آ رہا, صرف اتنا ہی بولا نا. ابھی بولا تھا بھائی امیر کی اجازت ملنا باقی ہے, صدر کا حکم باقی ہے, جاؤ بولنا باقی ہے. صرف کہا یوپی آ رہا ہوں, چلو گے. مجھے حیرت ہوئی, صرف امتیاز جلیل صاحب, آپ میڈیا سے پہلے تعلق رکھتے, صحافت سے, میں نے دیکھا آج تک پہ 68 ملین ویوز ہوئے. صرف کس پہ؟ یوپی آ رہا. دیکھے الحمدللہ کیا اہمیت ہے, کیا طاقت ہے
کہ اس طاقت اس اہمیت کو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کے ہندوستان کی سب سے بڑی پرانی جو اب کمزور ہو گئی اس کا پارٹی کا صدر کہہ رہا ہے ہوشیار اس کو نہیں آنے دے، نہیں آنے دے۔ تم کون نہیں آنے دینے والے؟ آزاد ہندوستان کا آزاد شہری ہوں، دستور نے حق دیا ہے، کہیں پہ بھی گھوم سکتا ہوں، کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں، کہیں پہ بھی کچھ بھی کھا سکتا ہوں، کہیں پر بھی کچھ بھی پہن سکتا ہوں، دستور کے دائرے میں رہ کے کچھ بھی بول سکتا ہوں۔ اب تو توبہ کر رہے ہوں گے، میں بول رہا ہوں توبہ کر رہے ہوں گے، سب پورے بول دیے ہوں گے۔ آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ ہندوستان کی کوئی بھی الیکشن کی پولنگ کا ڈیٹ 15 نہ ہو۔ 15 تاریخ۔ ہاں اب دیکھ لو کوئی الیکشن 15 تاریخ کو نہیں آئے۔ کوئی بھی کتنی بھی پلاننگ کر لو، اللہ is the biggest planner۔ تم ختم کرنا چاہ رہے تھے اللہ، آپ کو معلوم اللہ 2 مرتبہ مسکرا، اللہ 2 مرتبہ مسکرا۔ ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہے، دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہے اور اللہ کسی کو اٹھانا چاہے، ایک اس وقت۔ دوسرا اس وقت جب اللہ کسی کو نیچے گرانا چاہتا اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتا تو اللہ اس وقت بھی مسکراتا۔ یہ لوگ مجلس کو گرانا چاہ رہے ہیں اور اللہ مسکرا رہا، اللہ مسکرا رہا۔ یاد رکھ لو اللہ کے ہم محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ جماعت کے ہم محتاج ہیں، جماعت کسی کی محتاج نہیں، عبدالواحد اویسی نہیں، سالار ملت نہیں، کل کو اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، امتیاز جلیل یا پھر ہمارے بہار کے اختر الایمان نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن جماعت کا کام، اللہ کا کام ہمارے لیے رکنے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج ہے۔ سمجھو شخصیتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، جماعت قائم دائم، جماعت رہے۔ کل کو ہم نہیں تو اللہ ایک نہیں 1000 اکبر اویسی کو پیدا کر لے۔ اسد الدین اویسی نہیں تو اللہ 1,00,000 اسد الدین اویسی کو پیدا کر لے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج۔ خدا را اللہ دولت دے کے بھی آزماتا ہے تو دولت چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ عزت دے کر بھی آزماتا ہے تو عزت چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ طاقت دے کر بھی آزماتا ہے تو طاقت چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ منصب دے کر بھی آزماتا ہے تو منصب کھینچ کر بھی آزماتا ہے۔ یہ کامیابی اللہ کی آزمائش ہے، یاد رکھو، یہ کامیابی اللہ کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں شاید آپ کہیں گے کہ اکبر اویسی دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا کر، مگر میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں بیٹھے لوگ اللہ کی آزمائش میں اگر کامیاب ہو جائیں گے
اس کامیابی کی آزمائش میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو میری نظریں دیکھ رہی ہیں جو آج کے کارپوریٹر ہیں یہ کل کے ایم ایل اے ہوں گے, کل کے ایم ایل اے پرسوں کے ایم پیز ہوں گے, پرسوں کے ایم پیز ترسوں کے منسٹر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سمجھو میری اس بات کو, یہ کامیابی آزمائش ہے. اقتدار کے نشے میں خود ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے نہ چلو, ثابت قدمی کے ساتھ چلو, مضبوطی کے ساتھ چلو, اپنے رائے دہندگان کے درد کو سمجھو, اس کے دکھ میں شامل ہو, اس کی آواز بناؤ, اس کی فریاد کو سنو. کچھ نہیں کر سکتے تو میری ایک نصیحت گاٹ باندھ کے دیکھو, ہم ہر کام عوام کا نہیں کرا سکتے, ہم ہر کام تو نہیں کر سکتے, بے شک میں بھی ہر کام نہیں کر سکتا, کتنا بھی کرو بہت کچھ چھوٹ جاتا, مگر عوام سمجھتی ہے ایم ایل اے کچھ بھی کر سکتے, کارپوریٹر ایم پی صاحب سب کچھ کر سکتے. ارے ہمارے بھی حدود ہیں, آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرو, کام نہیں کر سکتے تب بھی عوام کو سنو, یاد رکھنے سمجھنے میری بات کو, کام نہیں کر سکتے تب بھی سنو, کم از کم اس فریادی کے دل کو ٹھنڈک تو پہنچ جائے گی کہ میں نے اپنے نمائندے کو بیان تو کر دیا, دکھ کا اظہار تو کر دیا, تکلیف تو بیان کر دی, اس کا دل ہلکا ہوگا. افسوس عوامی نمائندوں کے پاس سننے کی بھی فرصت نہیں. میرے والد نے مجھ سے کیا کہا معلوم آپ؟ میرے والد نے کہا میاں کامیاب لیڈر کی نشانی ہے کہ اس کے اطراف میں بے شمار لوگ رہتے ہیں, اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں, تمہارے اطراف اتنے لوگ ہیں اور تم چھڑ پھڑ غصہ. ارے اللہ تم کو کامیاب لیڈر بنا رہا ہے اور تم اپنے آپ کو ناکام بنا دو. پھر میرے والد نے کیا کہا مانو مجھ سے, میاں دنیا میں اللہ کے سینکڑوں بندے ہیں, لاکھوں بندے ہیں, لیکن پھر کیا بات ہے کہ اللہ نے تم جیسے بندے کا انتخاب کیا, ایک فریادی کو, ایک دکھ بھرے انسان کو, درد میں ڈوبے ہوئے عورت کو بھیجا تمہارے پاس بھیجا. اللہ چاہتا تو کسی کے پاس بھی بھیج سکتا. ارے اللہ نے تم کو منتخب کیا, سینکڑوں بندوں میں سے تمہارے پاس بھیجا. ارے اللہ کے اعزاز کو سمجھو, اللہ کی اس عنایت کو سمجھو, اللہ کی اس نوازش کو سمجھو, اور سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے پاس بھیجا. یہ ہے خدا را میری اس نصیحت کو یاد رکھو. میں کبھی سیاست میں آنا نہیں چاہتا, نہ مجھے ایم ایل اے بننے کا کبھی شوق تھا, نہ خواہش, کچھ نہیں تھا, لیکن آج ہوں اللہ کی مرضی, باپ کی محبت اور حکم, اور باپ داخل میرے بڑے بھائی کا حکم, میرے امیر کا حکم کہ آج بھی کھڑا ہو. اطاعت امیری میں ہی کامیابی ہے یاد رکھو, بڑوں کے احترام و عزت میں ہی کامیابی. خدا را کام کرو, محنت کرو,
کوشش کرو، باقی اللہ پہ چھوڑو۔ اللہ کامیابی دے، اللہ جس سے چاہے اس سے کام دے۔ یہ جماعت آپ کی، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مہاراشٹرا و تلنگانہ کی عوام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت ماں بہنوں، بہار کے میرے پیارے مسلمان بھائی بہن، آپ تمام کا شکریہ، آپ تمام کا احسان مند، آپ تمام کا ممنون کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں عوام کو ان سب کی طرف سے اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ آپ کے دکھ و درد میں آپ کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ آپ کی آواز بن کر ہم ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں گے۔ ہم آپ کی ہمت بن کے ہم آپ کی حق کی لڑائی لڑیں گے۔ اللہ